10 محرم کو کربلا میں کیا ہوا تھا؟ آنکھوں میں آنسو آ جاتا. میں ابھی رمضان سے پہلے کربلا شریف گیا, اللہ نے مجھے موقع دیا, دیکھ کے آیا. تم بھی جانا, اللہ تمہیں وہ دن نصیب کرے. تو کربلا شریف میں کیا ہوا تھا؟ امام حسین پاک شہید ہوئے, حضرت عباس کے بازو کٹے. بولو کٹے تھے نہیں کٹے تھے؟ یار امام حسین پاک کے سگے بیٹے 6 مہینے کے بچے جن کا نام علی اصغر گود میں شہید ہو گئے. ظالم نے ایسا تیر مارا, حلقوم کو چیرتا ہوا امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا تھا. امام حسین کے دوسرے بیٹے علی اکبر وہ بھی شہید ہو گئے. امام حسین کے بھانجے سیدہ زینب کے بیٹے اون و محمد وہ بھی کربلا میں شہید ہوئے لیٹے. حضرت عباس جو پرچم لیے ہوئے تھے ان کے بھی بازو کاٹ دیے تھے. ارے حضرت سکینہ امام حسین پاک کی سگی بیٹی, آج ہم اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں تو سب لوگ حضرت ہمارے ہاتھ چومتے, وہ تو ایک دم ڈائریکٹ وہی ہے نا یار, ان کا مقام کیا ہوگا؟ آج جس امام کے پیچھے تم نماز پڑھتے ہمارے ہاتھ چوم رہے ہیں, کیوں؟ ہم کیا ہیں؟ صرف انہیں معلوم ہے کہ یہ نبی سے رشتہ جڑا ہوا, یہی تو بات ہے یار. وہ تو حسین پاک کے سگے بیٹے وہیں پہ تھے ڈائریکٹ, کربلا شریف میں شہید ہوئے لیٹے تھے. کربلا کی زمین آج بھی شائیں شائیں کر رہی ہے. جہاں پہ امام حسین پاک کا سر کٹا تھا اس جگہ پہ لال بلب لگا دیا, حجرہ بنا ہوا, آج بھی ایسا لگتا ہے جیسے خون کی نہریں چل رہی ہیں. دیکھو وہ لیکن دکھتا کچھ اور ہے. حضرت سکینہ چھوٹی 7 سال کا بچہ کتنا بڑا ہوتا, چھوٹی سی بچی حضرت سکینہ, ظالم نے ایک نے اتنی زور سے تھپی ماری یا پیٹ پہ یہاں پہ کربلا کی زمین میں گھسٹ گئی, ناک منہ پتہ نہیں کہاں سے خون نکل رہا تھا. وہ سید زادیوں کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں باندھ لی, امام زین العابدین کا گریبان پکڑ کے میدان میں کوڑے لگائے. 10 محرم کو یہ ہوا. اور ہمارے یہاں 10 محرم کربلا میں کیا ہوتا؟ چورن چاٹ کی دکانیں لگی پڑی, جلیبی ٹوٹ رہی ہیں, حلوے پراٹھے کی دکانیں, گوشت کے کباب چلے جا رہے, بساط خانے کی دکانیں, لڑکی لڑکے سب میلے کو جا رہے ہیں. لوگ اپنے بچوں کو کاندھے پر رکھ کے, انجوائے کا دن ہے کیا یہ؟ کسی کی شادی ہے کیا یہ؟ ولیمہ ہے کیا یہ؟ ارے تمہیں معلوم ہے 10 تاریخ ہے کیا یہ؟ کچھ لپھنگے لڑکے انہیں پتہ ہی نہیں, وہ بساط خانے کی دکانوں میں گھس رہے ہیں. بساط خانے میں کیا ہوتا ہے؟ چٹیا بندے, ناک کان کے, کریم پاؤڈر, چوڑی, یہی تو چیزیں عورتوں والی ہوتی ہیں. تم نے پوچھا اپنے بچے سے, تم مرد کے چھکا, تو چوڑی خریدے گا کنگن خریدے گا, کیوں گیا تو میلے میں؟ عورتوں نے بساط خانے میں کیوں گیا؟ اس کی نیت گندی ہے, سوچ گندی ہے. یہ اس لیے گیا کسی کے کونی لگ جائے, کسی کے دھکا لگ جائے. اس سے پوچھو گھر میں تیری ماں نہیں ہے, گھر میں تیری بہن نہیں ہے, گھر میں تیری بھانجی نہیں ہے. ارے 10 محرم کو کیا ہوا تھا؟ 10 محرم کو کربلا میں وہ سیدوں کا چمن شہید ہوا لیتا تھا, اور تمہیں اپنے مزے آ رہے. یہاں پہ حلوے پراٹھے چل رہے, یہاں پہ سوٹ بتاشے چل رہے, یہاں پہ جلیبیاں چل رہی ہے. اپنے بچوں کو بٹھا کر کے 10 محرم کی تاریخ بتایا کرو, 10 محرم کے بارے میں بتایا کرو. ارے کربلا میں وہ نبی کے نواسے, اگر نبی سجدے میں ہے تو حسین پیٹ پہ آ گئے, تو نبی نے سجدے کو لمبا کر دیا, جمعے کا خطبہ روک دیا. آج وہ حسین کربلا میں شہید ہوئے روتے ہیں. حسین پاک کے بچے کربلا میں 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں, اور تم حلوے پراٹھے کی دکانوں پہ حلوے پراٹھے کھا رہے ہو. اپنے بچوں کو بتاؤ 10 دن کا روزہ رکھو, 10 تاریخ کا, اور قرآن شریف پڑھو, نمازیں پڑھو, قرآن خوانی کراؤ, دعا کرو.
نعرہ رسالت شہید اعظم شہید اعظم. یہ ہماری کمی ہے، بچوں کو بتاتے نہیں، انہیں پتہ نہیں. انہیں کیا پتہ؟ انہیں تو یہ پتہ میلہ لگا، چلو 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 میلہ لگا. کچھ لوگ آئیں گے ڈھول بجانا شروع کر دیں گے. کسی سے پوچھو، بولے ہم خوشی میں بجا رہے ہیں. خوشی میں اپنی اماں کے پیٹ میں چھری مارو گے؟ شریعت کے خلاف کام میں خوشی، شریعت کے خلاف کام میں خوشی. میں اپنی تقریروں میں کئی ایک میں بول چکا ہوں، اگر یہ اچھا ہوتا، ثواب ہوتا، تو لوگ اپنی اماں کے تیجے میں، 10ویں میں، 40ویں میں، 20 میں کہیں تو بجاتے ہوئے دیکھا آج تک؟ کتنا بھی گناہ گار ہے تو وہ قرآن خوانی کراتا ہے، میلاد شریف پڑھواتا ہے، یار کلمہ پڑھواتا ہے، اچھے کام کراتا ہے. حسین پاک کے اس میں تمہیں ڈھول بجانے کو ملا ہے؟ تھوڑی تو غیرت رکھو یار. یہ کسی مفتی سے پوچھنے کی بات ہے؟ سید زادے کربلا میں، یار یہ تو سب کو ہی معلوم، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. ان کے جس کے بچے، جس ماں کا بچہ شہید ہو جائے، بولو وہ اس کا کیا ہوگا؟ جس کا بھائی شہید ہو جائے، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، سر نیچے کو تھے، دعائیں کر رہے تھے، اللہ ہمارے بچے تو چلے گئے مگر دین اسلام کو بلند کر دیے. بے شک یہ تو دعائیں کر رہے تھے. اور وہ یزیدی وقتی طور پر امام حسین پاک کے سر کو کدا رہے تھے اور ڈھول تاشے اپنی کامیابی کے بجا رہے تھے، کود رہے تھے. بالکل بدل دیا ان شیعوں نے، بالکل بدل دیا. اور تم سمجھ رہے ہو کہ یہ ہمارا کام ہے؟ کون کود رہا تھا اس دن؟ 10 تاریخ کو کون کود رہا تھا؟ ارے یہ بھی کسی سے پوچھنے کی بات ہے. وہ لوگ فتح کے نعرے لگا رہے تھے کہ ہم کامیاب ہو گئے، کودتے. کیوں؟ وہ لوگ تو شہید ہو گئے تھے، حالانکہ حقیقت میں امام حسین ہی کامیاب ہوئے تھے. بے شک وہ بات الگ ہے، لیکن 10 تاریخ میں کیا تھا؟ تو اب تم نہیں سوچ سکتے ہو یہ ڈھول بجانا، کودنا پھاندنا حسین کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، اللہ والوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. میں تم سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاتا ہوں، تم میرے دشمن نہیں ہو، مجھے کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے. ڈھول بجانے والا بھی میرے ہی ہے مگر تھوڑا بھولا ہوا ہے، وہ بھی میرے ہی ہے، غلط نہیں ہے وہ، مگر بھولا ہوا ہے. اب اس بھولے ہوئے کو کون بتائے گا؟ میں ہی تو بتاؤں گا، آپ ہی تو بتاؤ گا. لڑائی جھگڑا نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں. آج کے بعد اتنے اچھے بنو، اتنے پیارے بنو تاکہ پتہ چل جائے. یہ دھنوپورہ، ہاں دھنپور شاہدرہ، شادرہ، دھنپور شادرہ میں، کہ ہاں یہاں پہ تقریریں ہوئی ہیں، کہ ہاں یہاں پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، یہاں پہ لوگ، ہاں یہاں پہ لوگ اچھے کام کرتے ہیں اپنے گھروں میں. یہ حالات، یہ ماحول، اچھے ماحول، اچھے حالات پہنچاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جو موبائل ہے یہ اچھا بھی اور برا بھی ہے. اگر اس کو صحیح استعمال کرو گے، یہ بات میری بس 2-3 منٹ اور سن لو، میں ختم کر رہا ہوں. میں پردھان جی کو مبارکباد دیتا ہوں، انہوں نے بڑے محبت سے بلایا، اور وہ اشفاق حسین اور سب لوگ، کئی چہرے میرے جاننے، اور دور کا تھوڑی، رامپور کا، اور ہمارے خسر صاحب میاں حضور سید شاہد علی میاں، ان کا تو کافی دورہ رہتا تھا ادھر. بہرحال اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. ہاں تو جو میں بتا رہا تھا موبائل کی بات، یہ تم نے خرید لیا تو یہ تمہارے کام میں آ سکتا ہے. میں ترکیب بتا دوں، تم زیادہ نہیں، بیٹا ادھر کو بڑھا دو، زیادہ نہیں 1 گھنٹہ اس کو صحیح استعمال کر لو. آ جاؤ ادھر کو، امام صاحب لے لو. 1 گھنٹہ اس کو کیا کر لو؟ بولو صحیح استعمال کر لو. 1 گھنٹہ. تمہارا پہلے دن دل نہیں لگے گا، دوسرے دن نہیں لگے گا، تیسرے، لیکن جب تم زیادہ اس کو دیکھنے لگو نا تو اچھی باتوں میں پھر تمہارا دل لگنے لگے گا. جب دل لگنے لگے گا تو تم اس سے ساری چیزیں سیکھ سکتے ہو. اب تم محتاج نہیں ہو سکتے ہو. یہ موبائل بہت کام کی چیز بھی ہے اگر اس کو صحیح استعمال کرو. معلوم ہے آج ہم پورے ہندوستان میں جہاں کہیں بھی جاتے ہیں تو اس میں ہمارے قرآن شریف بھی ہے، اس میں حدیثیں بھی ہیں، بخاری سیاستہ کی سب حدیثیں اس میں جتنی بھی سب ہیں. اس میں ہمیں جس موضوع کو دیکھنا ہوتا ہے، جو بھی دیکھنا ہو، کتاب، پہلے ہم تھیلوں میں، بستوں میں کتابیں رکھ کے لے جاتے تھے، اب کتابیں رکھ کے نہیں لے جاتے. اب ہمارے پاس یہی ہے، بس کھولی کتاب نکالی اور بس. اب اگر میں غلط استعمال کروں گا تو میں بگڑوں گا، آپ غلط استعمال کرو گے تو آپ بگڑو گے. میں صحیح استعمال کروں گا تو میں سدھروں گا، آپ صحیح استعمال کرو گے تو آپ سدھرو گے.